مولانا ابوالقاسم کاشانی نجفی 1275 ہجری میں سرزمین نجف اشرف پر پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن کاشان ایران تھا۔ آپ کے والد آغائے شیخ عبدالحکیم کاشانی اور آپ کے آباء و اجداد بھی علم و دین کے علمبردار تھے اور موصوف نے اسی علمی و مذہبی ماحول میں پرورش پائی۔ مولانا ابوالقاسم کاشانی نے تعلیم و تربیت کا آغاز نجف اشرف میں کیا اور 14 سال تک وہیں تحصیل علم میں مشغول رہے۔ اسی دوران آپ نے علم نحو، منطق، معانی، بیان، بدیع، رجال، درایت، اخلاق اور فقہ و اصول میں مہارت حاصل کی۔ تفسیر اور حدیث میں آپ کی معلومات وسیع تھی۔ موصوف کو سینکڑوں روایات حفظ تھیں۔ عربی زبان میں مولانا کی مہارت ایسی کہ سننے والا آپ کو عرب سمجھتا تھا، حالانکہ مولانا عرب نہیں تھے۔ مولانا ابوالقاسم کاشانی تجوید و قرات میں بھی ماہر تھے۔ خطبات اتنے مؤثر ہوتے کہ سامعین کو رونے پر مجبور کر دیتے۔ مولانا کو حساب، حیات، ہندسہ، استرلاب اور علم نجوم پر بھی دسترس تھی۔ موصوف کو قرآن مجید کے 22 پارے اور عربی ادب کے 2000 سے زائد اشعار حفظ تھے۔ نجف میں قیام کے دوران مولانا نے فقہ و اصول کے دروس میں مہارت حاصل کی اور وہاں کے بزرگ علماء کے درس خارج میں شریک ہوئے۔ آپ کے نمایاں اساتذہ میں آیت اللہ مرزا عبداللہ، آیت اللہ شیخ عبداللہ کرمانی، آیت اللہ مرزا محمد علی رشتی مجتہد، آیت اللہ عبدالرحیم ششتری، آیت اللہ آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، آیت اللہ مرزا حسین اور آیت اللہ شیخ محمد حسن صاحب ذرائع الاعلام کے اسماء گرامی سر فہرست ہیں۔ مولانا ابوالقاسم 1307 ہجری میں تبلیغ دین کی غرض سے ہندوستان تشریف لائے اور ممبئی کو اپنا مرکز بنایا۔ آپ نے مختلف مقامات پر تبلیغی فرائض انجام دیے اور سن 1314 ہجری میں مہوا میں امام جمعہ و جماعت جیسے فریضے کو انجام دیا۔ ممبئی میں موصوف نے بہت سے حضرات کو مؤثر انداز میں دین کی طرف راغب کیا تو وہ بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ قحط الرجال کے اس دور میں نماز جمعہ میں تقریباً 200 افراد شریک ہوتے۔ آپ نے محسوس کیا کہ ایک مستقل شیعہ اثنا عشری مسجد کی ضرورت ہے۔ مولانا ابوالقاسم کاشانی نے شیعہ خواجہ جامع مسجد اور آرام باغ کی تعمیر کے لیے کام شروع کیا۔ ابتدائی طور پر آپ نے آرام باغ کے نام سے قبرستان قائم کیا اور پھر مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سن 1317 ہجری میں خواجہ شیعہ جامع مسجد کی بنیاد رکھی، لیکن لوگوں نے مخالفت کی اور کام روکنے کی کوشش کی۔ تاہم آپ اور آپ کے ساتھی شبانہ روز محنت کرتے رہے اور حکومت کی مدد سے مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اور ماہ ذی الحجہ 1320 ہجری میں مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ مولانا کو اس سلسلے میں شدید مشکلات، مخالفت اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ ثابت قدم رہے اور تبلیغی خدمات جاری رکھیں۔ ممبئی میں آپ پہلے ایرانی شیعہ تھے۔ اس طرح شیعہ خواجہ جماعت وجود میں آئی اور ترقی کرتی گئی۔ آپ نے اپنا نائب جناب آغا سید حسین کو مقرر کیا، جو آپ کی غیر موجودگی میں وعظ اور نماز کے فرائض انجام دیتے۔ یوں مسلسل 40 سال آپ نے ممبئی میں خدمت دین انجام دی۔ تدریس کے شعبے میں بھی آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ مولانا کاشانی نجفی نے نجف کے قیام کے دوران فقہ، اصول، حدیث اور تفسیر کی تعلیم دے کر بہت سے علماء کرام کی تربیت کی۔ مولانا کے شاگردوں میں مولانا شیخ ابوالقاسم، مولانا شیخ عبداللہ، آغائے شیخ احمد کاشف الغطا اور آغائے الحاج احمد آغا شامل ہیں۔ ممبئی میں آپ کے شاگردوں میں حاجی ملا محمد باقر فیض آبادی، مولوی علی محمد اور مولانا فدا حسین کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ آپ نے تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں، جن میں عماد الایمان باب الصلاۃ عملیہ، روضۃ الاحرار شفاعۃ الاطفال الصغار، مجموع اللطائف والظرائف، عصمت الاحرار در تذکرہ کبائر، شرح جواب امام رضا در آیہ مباہلہ، شرح متین عربی، منظومات شیخ، حدیث قصہ نظم فارسی،
رسالہ توحید و عربی نظم اور مجموعہ خطوط و مراسلات کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ مولانا ابوالقاسم کاشانی عالم، فاضل، فقیہ، مجتہد، محدث، محقق، نہایت مقدس، منکسر المزاج اور خوش خط و خوش کلام تھے۔ 1311 ہجری اور 1313 ہجری میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور ایک مرتبہ زیارات مقام مقدسہ سے بھی مشرف ہوئے۔ سن 1331 ہجری میں بیماری کے باعث صاحبزادے کو نجف سے بلا کر ممبئی میں اپنی جگہ مقرر کیا اور خود عبادات و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ سن 1338 ہجری میں زیارت اتباط عالیات کے لیے تشریف لے گئے اور علماء اسلام سے ملاقات کی۔ یہ سفر تقریباً 1 سال جاری رہا۔ سن 1339 ہجری میں وطن واپس تشریف لائے۔ خداوند عالم نے آپ کو 6 فرزند عطا کیے، جن میں ایک فرزند صالح مولانا شیخ محمد حسن نجفی قابل ذکر ہیں۔ ایک دن آپ نے اپنے فرزند کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اب ہماری زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں، اس لیے ہمیں عراق بھیج دو۔ مولانا کے کہنے پر آپ کے صاحبزادے نے آپ کو عراق روانہ کیا۔ موصوف کربلا اور کچھ عرصہ نجف میں سکونت پذیر ہو گئے۔ آخر کار یہ علم و ادب کا چمکتا آفتاب 28 سفر المظفر 1350 ہجری بروز چہارشنبہ غروب ہو گیا۔ تشییع جنازہ میں مومنین و علماء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد آپ کو علامہ بہبہانی کے قریب رواق سید الشہداء علیہ السلام کربلا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔